قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین۔ اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اس کے باوجود بھی انبیاء کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتی، برابر مسلسل دعا ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد تو نصیب فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا بردبار بچے کی ہم نے ان کو خوشخبری دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کی عمر کو پہنچے، یعنی سمجھداری کی عمر، بلوغت کی عمر کو پہنچے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے اکیلے کا مسئلہ نہیں، میں نبی ہوں، رسول ہوں، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ تم کو ذبح کیا جائے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جو حکم آپ کو ہو رہا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں کے دونوں مان لیے اللہ کے حکم کو اور اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اعلان اللہ کی جانب سے ہوا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اخیر میں جو الفاظ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فدیے کے طور پر ہم نے ایک بہت ہی بڑا جو ہے فدیے کے طور پر جانور جو ہے ہم نے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے آنے والوں میں باقی رکھا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ نے کئی مقامات پر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، ملت کی اتباع کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ ان کی ملت کی پیروی کیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی آپ پیروی کیجئے۔ اور کئی احکامات شرعی چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زمانے میں تھی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ اس میں سے یہ بھی عید الاضحیٰ ہے، قربانی ہے جو ہم دیتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو جو ہے یاد دہانی کراتی۔ پھر اسی طرح سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حکم اللہ کا ہے کہ آپ نماز بھی ادا کیجئے اور قربانی بھی کیجئے۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا قل، آپ کہیے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، لا شریک لہ، ان عبادات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ سجدہ نماز میں کیا جاتا ہے، رکوع نماز میں کیا جاتا ہے، اسی طرح دعا، جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح قربانی بھی، ذبح بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور چھوڑنا، کسی مزار ہو یا اسی طرح کوئی بابا ہو یا کوئی اور ہو، ان کے نام پر جانور چھوڑنا، ذبح کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہیے میری نماز ہو، میری قربانی ہو، سب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟
اس سلسلے میں جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں جو استطاعت رکھتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں، ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد ساعتن فلم یضحی، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ پھر حدیث کی جو الفاظ ہے یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر ایک گھر کی جانب سے سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی اگر سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، یہ بات آتی ہے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، برابر اللہ کے نبی قربانی کرتے رہے۔ تو اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے واجب ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے، کریں گے تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من اراد ان یضحی، تم میں سے جو کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ تو اس حدیث میں ارادہ جو ارادہ کرتا ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کبھی کبھی وہ قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے اس اندیشے سے کہیں لوگ اس کو فرض نہ سمجھنے لگ جائے، ضروری نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو ان دلائل کے ذریعے بعض علماء نے کہا یہ سنت ہے، لیکن جس کے پاس استطاعت ہے ہونا چاہیے اس کو کرنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قربانی کرنا فرض ہے یا سنت ہے، تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی نے قربانی کی اور مسلمان اللہ کے نبی کے زمانے میں قربانی کرتے رہے۔ تو معنی یہ ہے استطاعت ہے تو کرنا چاہیے، اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ایک جانور ہے سارے گھر کی جانب سے جو ہے ادا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ كان الرجل في عهد رسول الله يضحي بالشاة عنه وعن اہل بیت، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے جو ہے ایک جانور جو ہے ذبح کرتا تھا۔ یصحی بالشاة، ایک بکری جو ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے، یہاں شاتن کا لفظ آیا ہے، شاتن کہا جاتا ہے بکری کو۔ سوال یہ بھی آیا تھا بکرا قربانی کرتے ہیں تو کیا بکری بھی جائز ہے؟ بکری بھی جائز، اونٹ جس طرح میل فیمیل دونوں جائز ہے، بکرا ہو بکری ہو، یا اسی طرح بھیڑ میں بھی دونوں جائز ہے۔ تو دونوں قسم کی چاہے نر ہو مادہ ہو، دونوں کی قربانی جو ہے جائز ہے۔ وقت جو اس کا بتایا گیا ہے عید کے دن، عید کی نماز جو آدمی خود کر رہا ہے اس کی نماز ہو، نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر ایام التشریق 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے 11، 12، 13 غروب شمس سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے 4 دن آپ کو دیے گئے ہیں قربانی کرنے کے لیے۔ عید کا ایک دن ہے، اس کے بعد 11، 12، 13 ذوالحجہ، یہ 3 ایام ہے، ان 3 ایام تک سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ البتہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کسی کا جانور بھاگ گیا، یہ ایام کے بعد اس کو دستیاب ہوا تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے عذر کی بنیاد پر اجازت دی، جیسے کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز ہے، اللہ نے ظہر کی نماز کا وقت مقرر کیا ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کو ادا کرنا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، یہاں سے یہاں تک ادا کرنا ہے۔ اگر عذر کی بنیاد پر کوئی اس وقت میں ادا نہیں کر پایا ہے، بعد میں بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ یعنی آنکھ لگ گئی تھی، سو گیا تھا، کسی نے نہیں اٹھایا، جب اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت گزر چکا ہے، تو تب اس کو ادا کرے گا وہ۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کا جانور گم ہو گیا تھا، عید کے ایام کے بعد ملا تو اس کے لیے جائز ہے، ورنہ غروب شمس سے پہلے تک، یعنی ایام التشریق میں غروب شمس سے پہلے تک جو ہے قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من کان ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانها اخرى،
جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے۔ تو معنی یہ ہے نماز کے بعد ہی آپ کو قربانی کرنی ہے، نماز کے بعد جو ہے نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنا ہے، نماز کے بعد کرنا ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، سارے ایام التشریق یعنی 11 12 13 ذوالحجہ یہ قربانی کے ایام ہیں، لیکن افضل جو دن ہے وہ 10 ذوالحجہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سارے ایام میں سب سے افضل ایام جو ہے یہ 10 ذوالحجہ کے ایام ہیں، ان میں بھی سب سے افضل دن ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ جب یہ افضل دن ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت بھی یہ بتاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا نصلی، آج سب سے پہلے ہم آغاز نماز سے کریں گے، پھر ہم جائیں گے نماز پڑھ کر قربانی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نماز کے فوراً بعد جو ہے جا کر قربانی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا ہے، تو زیادہ افضل بہتر 10 ذوالحجہ کی اور اسی طرح نماز کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے چوتھے پارے میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ عمدہ چیز نہ خیرات کرو، عمدہ چیز نہ صدقہ و خیرات کرو اللہ کے راستے میں، وہ چیز جو تمہارے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ انسان اپنے لیے جب اللہ سے مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کی سب سے بہترین چیزیں ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بہترین چیزیں اے اللہ تمہیں عطا فرما۔ اپنے لیے جب انسان مانگ رہا ہے بہترین چیزیں مانگ رہا ہے اور انسان یہ پسند بھی نہیں کرتا اس کو ردی قسم کی چیزیں دی جائیں، اللہ سے جب بھی وہ مانگتا ہے عمدہ چیزیں مانگتا ہے، تو جب اللہ کے راستے میں دینے کا وقت بھی آئے ایک مسلمان کی یہ کوشش ہو عمدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کرے، پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں بھی قربانی کے جانور کے سلسلے میں بھی جو احکامات بتائے گئے ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کبشین سمیرین، اللہ کے نبی موٹے تازے بکرے جو ہے اللہ کے نبی ذبح کیا کرتے تھے۔ صرف موٹے تازے نہیں، دیکھنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آتے تھے یا منگواتے تھے بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی اور صحابہ کے بارے میں بات ملتی ہے کنا نسمن الاضحیہ بالمدینہ والمسلمون وکان المسلمون یسمنون، بخاری کی روایت ہے کہ ہم لوگ خوب کھلا کر جو ہے قربانی کے جو جانور ہوتے تھے ان کو موٹا کرتے تھے۔ سارے مسلمانوں کا جو ہے یہی معمول تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن یطأ فی سودا وینظر فی سودا، اللہ کے نبی خوشنما بکرا لانے کا حکم دیتے تھے، یعنی پیٹ کے پاس کالا رنگ ہے، یعنی الگ الگ کلر اس کے جسم پر ہوتے تھے، دکھنے میں بھی نظر آنے میں بھی جو ہے وہ خوشنما ہوتا تھا۔ پھر ایسا جانور جو عیب دار ہو اللہ کے نبی نے ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ اربع لا تجوز فی الاضاحی، اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں قربانی میں جائز نہیں ہے، ایک تو ہے العوراء بین عورها والمریضہ بین مرضها، اندھا ہے، لنگڑا ہے، سنائی نہیں دیتا ہے، دبلا پتلا لاغر ہے جس میں کوئی گد وغیرہ نہیں پایا جاتا ہے، بیمار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہم کو حکم دیتے تھے ان نستشرف العین والاذن، غور سے ہم کانوں کو دیکھے، اس کی آنکھوں کو دیکھے، کان کٹا ہوا نہ ہو یا اسی طرح کوئی عیب دار جانور نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ جانور ذبح کرنے کا ہم کو حکم دیا کرتے تھے۔ پھر جانور کی جو عمر ہونی چاہیے لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ جانور ذبح کرو، بکرا ہے 1 سال مکمل ہو کر دوسرے سال میں یعنی اس کے دودھ کے دانت جھڑ چکے ہو، سامنے دانت چوڑے آ چکے ہوں، گائے وغیرہ ہے 2 سال مکمل ہو کر تیسرے سال میں، اونٹ ہے 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں وہ داخل ہوا ہو، تو یہ جانور اللہ کے نزدیک جو ہے ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان یحسر علیکم، 1 سال والا بکرا تمہیں نہیں مل رہا ہے،
بھیڑ جو ہے 6 مہینے سے زیادہ ہے، یعنی سال مکمل ہو چکا ہے، سال کے قریب بھی ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو ذبح کرنے کی اجازت دی، اگر وہ بھی اچھا فرما ہے، موٹا تازہ ہے، اگر مشکل ہو رہی ہے، نہیں تمہیں میسر ہے۔ پھر اسی طرح تقسیم کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کلو کھاؤ، وادخروا جمع کر رکھو، وتصدقوا اللہ کے راستے میں خیرات کرو، اور قرآن کا حکم ہے اطعموا القانع والمعتر، خود بھی کھاؤ اور اسی طرح دوست احباب رشتہ دار ہیں ان کو بھی کھلاؤ، فقراء مساکین ان کا بھی حق اس میں جو ہے ان کو بھی دو، اور جمع کر کے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا رکھ سکتے ہو۔ تو شرط یہ پر ہے کہ ایک مسلمان، اللہ کے نبی کا خود حکم ہے خوب کھاؤ اور اسی طرح جمع بھی کرو، لیکن شرط یہ ہے معاشرے محلے کے جو فقراء مساکین غربا ہے ان کو دو، اور یہاں پر دینے میں بھی عمدہ چیز جو ہے دینے کی کوشش کرے، ایسا نہ ہو کہ اچھی چیز ہم رکھ لے، دینے کا موقع آ رہا ہے تو ایسی ویسی چیزیں اٹھا کر دے رہے ہیں۔ اس کو بھی جو ہے اس آیت کے تحت رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے راستے میں عمدہ خرچ کرو، آدمی اپنے لیے جب عمدہ پسند کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں بھی جو ہے عمدہ ایک مسلمان کو جو ہے خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح قربانی جو ہے بکرا ہے، ایک گھر کی جانب سے ایک اونٹ ہے یا اسی طرح گائے ہے، اس میں 7 شریک جو ہے ہو سکتے ہیں، جس طرح کے احادیث میں جو ہے اس کی وضاحت ہم کو ملتی ہے۔ اب یہاں پر کھالوں کا مسئلہ ہے یا دیگر جو بھی چیز ہے صدقہ و خیرات کر دینا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو اللہ کے نبی نے بیچنے سے منع فرمایا، ہاں کھال بیچنے سے نیت یہ ہے بیچ کر اس کی رقم صدقہ و خیرات کریں گے تو ٹھیک، ورنہ کوئی چیز بھی بیچنے سے اسی طرح قصاب وغیرہ کو دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں پر عام طور پر ہر سال ہم دیکھتے ہیں گائے کا مسئلہ بڑا زور پکڑتا ہے، کئی لوگ جو ہے اس کو ذبح کرنے پر مصر ہے، کئی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں فتنہ ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جان تک چلی جا رہی ہے، بہت بڑے بڑے مسائل اس میں ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے، آپ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہلے کی قوموں کے لیے بھی ہم نے قربانی مشروع کی تھی، ان کے لیے بھی قربانی ہم نے مقرر کی تھی لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے جو ان کو بہیمۃ الانعام اللہ نے دیے ہے اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ بہیمۃ الانعام میں کون کون سے ہے؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے جس کو پوٹلا وغیرہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا بکری جو ہے کڑگا جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ تو یہ 4 قسم کے جانور ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ہر قوم میں ہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے اس میں بھینس کو بھی جو ہے جائز قرار دیا ہے، نر مادہ جو بھینس ہے بیل ہے ان کو بھی جو ہے اس میں شمار کیا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے اتنا ڈرو، شریعت کی پابندی اتنی کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر استطاعت۔ اگر ملک کا قانون یہ کہہ رہا ہے یا ملک کی اکثریت آبادی جن کے ساتھ ہم رہتے بستے ہیں اس کا وہ احترام کرتے ہیں، تو ایک مسلمان کو چاہیے جہاں فتنہ و فساد ہونے کا اندیشہ ہے ایک مسلمان وہاں رکا رہے۔ اونٹ کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیے، حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے جو 63 اونٹ ذبح کیے، بقیہ اونٹ علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ ہم کو اونٹ میسر نہیں ہے، اونٹ ہم ذبح نہیں کرتے ہیں، اسی طرح یہاں کا قانون اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اس کی وجہ سے کئی مسلمانوں کی جانیں چلے جا رہی ہے، مال ہلاک ہو رہا ہے، بدنامی لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے، فتنہ فساد ہو رہا ہے، سیاسی ماحول بنا کر جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے رک جائیں، اس سے بچ جائیں، اس سے پرہیز کریں۔ ایک تو یہ چیز اس طرح کہ میں نے کہا کہ علماء نے کہا کہ سنت مؤکدہ، اس کے لیے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، استطاعت نہیں ہے شریعت آپ کو خود معاف قرار دیتی ہے، کیوں جو ہے مصر ہے، کیوں ضد پر اڑے ہوئے اسی کو کرنا ہے۔ اور کئی سیاسی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو اس معاملے میں نشانہ بناتے ہیں، ہمارے مسلمان سیاسی لوگ بھی ہیں، کچھ دنوں پہلے دیکھے رہیں گے کتنا بڑا ہنگامہ ہوا، کتنے بڑے مسئلے
مسئلے یہاں پر ہی خود پیش آ رہے تھے، تو بہرحال ضروری ہے فتنہ و فساد سے بچتے ہوئے مسلمان جو ہے ان چیزوں سے بچے، ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ میسر ہے اونٹ کی قربانی دے، میسر ہے بکری کی قربانی دے، نہیں ہے خاموشی اختیار کرے، کیونکہ اس کی اجازت یہاں پر نہیں مل رہی ہے، اس کی وجہ سے فتنہ و فساد ہو رہا ہے۔ فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے مسلمان ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کرے۔ پھر اسی طرح قربانی کے معاملے میں بھی جو ہے اخلاص کو اپنانا ضروری ہے۔ دکھاوا، ریاکاری، فلاں اس طرح کر رہا ہے، اس سے بڑھ چڑھ کر ہم کریں، یہاں پر بھی اگر ریاکاری آتی ہے، کئی لوگ قربانی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، یہاں پر بھی اگر دکھاوا آ جائے تو بجائے ثواب کے ایک مسلمان کو عذاب جو ہے ہوگا۔ پھر یہاں پر بھی بات یاد رکھنا ہے، ہر جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، ایک مسلمان کو دعا یاد کرنی چاہیے۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اپنا جانور ہے خود ذبح کرے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں خواتین تک جو ہے اپنی جانب سے جو جانور دیتی تھی وہ ذبح جو ہے کیا کرتی تھی۔ کیا جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہی لوگ کریں، بغیر اس کے لیے زکوٰۃ کی وجوب کی فرضیت نہیں، زکوٰۃ کی شرط نہیں۔ جانور خریدنے کی آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، آپ لے کر دے سکتے ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں وقتیہ طور پر میرے پاس رقم نہیں، قرض لے کر کر سکتا ہوں۔ قرض اگر پھیرنے کی طاقت آپ کے پاس ہے، وقتیہ طور پر آپ کے پاس نہیں ہے، لے کر آپ دے سکتے ہیں۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں جو مرحومین ہے کیا ان کی جانب سے قربانی دے سکتے ہیں؟ تین چیزیں علماء نے یہاں پر بتائی۔ پہلی چیز یہ بتائی گئی ہم جو قربانی کر رہے ہیں اپنی جانب سے اس میں مرحومین کو شامل کر لیں۔ جس طرح اپنے بیوی بچوں کو شریک کر رہے ہیں، والد کی وفات ہوئی ہے، والدہ کی وفات ہوئی ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی شریک کیا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اللہ کے نبی الفاظ سے کہ گھر والوں میں سب آتے ہیں جو زندہ ہے، بقید حیات ہیں، جن کی وفات ہو چکی، اس طرح شریک فرما لے۔ یا اگر مرنے والوں کی وصیت ہے میرے جانے کے بعد بھی میری جانب سے قربانی کی جائے، استطاعت ہے تو ان کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کی جائے، مگر سارے کا سارا گوشت جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا جائے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، وہ وفات پا چکی تھی، اللہ کے نبی بہت زیادہ چاہتے بھی تھے، لیکن کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے ان کی جانب سے قربانی کی ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چچا، ان کو بہت چاہتے تھے اللہ کے نبی، کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے یا اپنے جو وفات شدہ رشتہ دار ہے ان کی جانب سے، یا صحابہ میں بھی کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام جو لوگ وفات پا چکے تھے ان کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے یہی کہا ہے، احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے صدقہ و خیرات کے طور پر، اس طرح کے حنبلی علماء نے اس کی اجازت دی ہے، صدقہ و خیرات کے طور پر پورے کا پورا جو ہے جانور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دے، فقراء مساکین غربا میں جو ہے بانٹ دے، اس کی جو ہے اجازت دی گئی۔ پھر اسی طرح خریدنے کے بعد اگر جانور میں عیب آئے، پہلے نہیں تھا عیب، عمدہ جانور ہم خرید لیے، جو جانور لڑ لیے مار لیے، عیب پیدا ہوا تو علماء نے کہا اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ ہماری نیت ہی تھی، صاف تھی، ہم نے عمدہ جانور لایا، خریدنے کے بعد اس کے اندر عیب پیدا ہوا۔ کبھی کبھی جانور لڑ لیتے ہیں تو کہا گیا کہ وہ جانور کی قربانی جو ہے جائز۔ کئی لوگ قربانی کے موقع پر سوالات اٹھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ جو ضائع کیا جا رہا ہے، یونیورسٹی بنائی جائے، یا اسی طرح فقراء مساکین کی جو نکاح وغیرہ کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھے، شریعت نے جو عمل مشروع قرار دیا ہے وہی ہم کو کرنا ہے۔ دوسری رقم بھی تو بہت ہے جس کے ذریعے جو ہے مسلمان یونیورسٹیاں بھی بنا سکتے ہیں، یا اسی طرح اسکول بھی کھول سکتے ہیں۔ دعوتوں میں جب اتنا پیسہ اڑا رہے ہیں تو مسلم قوم کے پاس بہت ہے پیسہ، معنی یہ ہے کہ دوسرے کام کر سکتے ہیں۔ دوسرے قربانی کے موقع پر ہی جو ہے غیر مسلم یا نان مسلم یہ اعتراض اٹھاتے ہیں تو ان سے متاثر ہو کر کئی مسلمان بھی جو ہے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ شریعت میں جو چیز مشروع ہے وہی کرنے میں ایک مسلمان کے لیے جو ہے کامیابی ہے۔ اللہ نے اللہ کے
نبی نے جو چیزیں بتائی ہے اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ کہنا کہ اس کا رقم جو صدقہ و خیرات کر دی جائے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے تو ہم کو بھی جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح شریعت اسلامیہ میں 2 ہی عیدیں ہیں، اور وہ ایک عید الفطر ہے جو گزر چکی ہے، اب عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی اور عید جمعہ کی دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے، مگر ہمارے لیے 2 ہی اہم عیدیں جو ہے قرار دی گئی۔ کیا غیر مسلم کو بھی اس کا گوشت وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟ علماء نے اجازت دی کہ اڑوس پڑوس میں، دوست احباب میں غیر مسلم ہے، اگر وہ بخوشی قبول کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کی کمائی حرام کی ہے، حرام کمائی کے ذریعے قربانی دیتا ہے تو کیا قبول ہوگی؟ علماء نے کہا نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ انبیاء و رسول کو اللہ نے حکم اس بات کا دیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو عمدہ پاکیزہ حلال چیزیں ہم نے دی ہیں اس کو کھاؤ اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو۔ تو حرام مال اگر کسی کا ہے، قربانی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی۔